إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی یکتائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق مالک رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ بزرگان محترم، دینی ملی اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامیہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید اور وحدت الوجود کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے توحید کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد وحدت الوجود کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ راسخ ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ثابت ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے ہر انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے وجہ سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ ہوئی
اور مسلمانوں نے اس توحید کے لیے اپنی جان تک کو قربان کیا اور جامع شہادت نوش فرما لی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، توحید وہ چیز ہے کہ اگر اس کو کما حقہ ادا کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس طرح یہ توحید چاہتا ہے اس طرح سے اگر ہماری اور آپ کی زندگی گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے توحید پر کاربند رہنے کے نتیجے میں، توحید پر چلنے کے نتیجے میں، توحید کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے نتیجے میں، اور اسی طرح سے توحید کے لیے اپنے مال و دولت کو نچھاور کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اسی کے برعکس اور اسی کا الٹا، جو کوئی توحید کو چھوڑ دیتا ہے، توحید کو اپناتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنایا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کی وعید سنائی ہے۔ یہ توحید کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ماننے والوں کے لیے اس کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، اور اس کو ٹھکرانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور اس کے عذاب کی وعید اور دھمکی سنائی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم نے اور آپ نے یہ بات مان لی کہ توحید کی یہ اہمیت ہے، تو آئیے ہم اور آپ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ اس کی تفسیر، اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: التوحید ثلاثة اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیہ، والاقرار بالوحدانیہ، ونفی الانداد منہ جملہ۔ یعنی توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ کو ایک رب مانو، اور اسی طرح سے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اسے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ توحید کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے۔ توحید کی ایک دوسری تعریف اور توحید کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ یہ بات بھی فرمائی گئی: التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقہ وهو للہ ثلاثة حقوق، حقوق ملک وحقوق عبادہ وحقوق اسماء و صفات۔ شرعی طور پر توحید کس کو کہتے ہیں؟ بتلایا گیا کہ اللہ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی بندے کو نہ دیا جائے، کسی کے اوپر غلو نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے بتلایا گیا کہ وہ تین چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ملکیت، تمام کائنات کا مالک ایک اللہ، تمام تر عبادتوں کا مستحق صرف اللہ، اور اسی طرح سے اسماء و صفات کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے بیان کیا ہے اس کے لیے بیان کیا جائے، تمام تر نقص اور کمی سے، تمام تر عیب سے پاک سمجھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کو اسی طرح سے سمجھا جائے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نشان ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور دوستو آپ کے سامنے یہ توحید کی تعریف کو واضح کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کا مفہوم اتنا اچھا جب ہے تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق سمجھا جائے، اس کائنات کا مالک سمجھا جائے، اور تمام کے تمام عبادات میں اسی کے لیے عبادت کی جائے، تمام کی تمام عبادات اسی کے لیے بجا لایا جائے، اور اس کے اسماء اور صفات میں اس کو یکتا تسلیم کیا جائے، اس کو ایک مانا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھیں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نفی کی گئی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اسی کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف معبود کا اثبات اور دوسرے جملے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کئی ایک جھوٹے معبود ہو سکتے ہیں جو معبودیت کا دعویٰ کرتا ہے، جو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، جس کے اوپر توکل کرتے ہیں، لیکن اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی ذات معبود برحق نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ سے اور ایک آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، یہ سب اس لیے اسی اللہ کے لیے برحق ہے اور اس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام بہت سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بلند ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ اسی کلمہ توحید کے مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے پیش کیا، کفار قریش کے سامنے اس بات کو پیش کیا، تو کفار قریش نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، کیا اس نے اتنے معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود بنا دیا ہے؟ اتنے سارے معبود ہیں، کیونکہ وہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ بڑی عجیب بات تھی ان کے لیے، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس بات کو انہوں نے مانا نہیں بلکہ اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات میں آ کر کے چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کافی کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر کے تمام معبودان باطلہ کی ہم نفی کریں گے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی۔ تمام انبیاء اور رسول جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، سب نے اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کی، سب نے اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمایا گیا کہ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ بات کہی، میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اسی بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی اور فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو اسی بات کی دعوت دی، جس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس انداز میں کھینچا ہے اور فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے معبود، کیا مختلف معبود صحیح ہیں، یا ایک معبود جو ہر ایک کے اوپر غالب ہے، جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہارا رکھا ہوا نام ہے، تم نے وہ نام رکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی چیز نہیں نازل کی ہے۔ اور ایک بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، سو تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سب سے زیادہ سچا اور سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر کے سنائی گئی، اس کے ترجمے جو آپ کے سامنے رکھے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، سب نے ایک توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔
لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں نے مسلمان کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کی نسبت مسلمانوں کی طرف، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دعوت غیر اللہ کی، دعائیں کس سے مانگنا سکھا رہا ہے؟ غیر اللہ سے، توکل کس کے اوپر کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر اللہ سے، امیدیں کس سے؟ غیر اللہ سے۔ یہ کون سی دعوت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ یہ گمراہی کے سوا اور کوئی دوسری دعوت نہیں ہو سکتی ہے، یہ انبیاء کا دعوت نہیں ہے، یہ رسولوں کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے جس فرمان کی طرف وہ غیروں کو ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اس کا اپنا بنے بنایا ہے۔ بڑی چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں جناب عالی، بڑی چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ پوچھو مت۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، قرآن کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے میں مزہ نہیں آتا ہے، ہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بند نہ ہو جائے، ہاں پیٹ کا دھندا بند نہ ہو جائے۔ شرک کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کا، جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اختلاف کرنا چاہیے اس سے۔ اس کی دعوت کو ہم ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی دفاع میں ہمیشہ قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ توحید کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ مسئلہ یہ ہے تو وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سب سے آسان لفظ میں سمجھا جائے، موٹے الفاظ میں اس کو یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز میں حاضر ناظر جاننا، اللہ کی ذات کو ہر چیز میں حاضر ناظر جاننا۔ ایک جانور چل رہا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا آدمی کہتا ہے کہ اس میں اللہ ہے، بات کو سمجھیے۔ ایک کتا چل رہا ہے، کتا، اس میں بھی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ موٹی باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، باقی باتیں ابھی آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گی۔ ایک کتا چل رہا ہے، ایک جانور، ایک ناپاک جانور چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے یہ مانتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ استغفر اللہ من زلال، نعوذ باللہ من زلال۔ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اور لوگوں کو بیچارے ہمارے بھولے بھالے عوام کو اس طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کی ذات اس میں بھی ہے، اللہ کی صفات اس میں بھی ہے۔ اللہ کی ذات کسی گندی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز میں مان لیا جائے، وحدت الوجود کا عقیدہ اگر قائم کر دیا جائے، تو وحدت الادیان کا عقیدہ بھی اس سے ثابت ہوگا۔ وحدت الادیان پھر کیا ہوا؟ یعنی تمام کے تمام جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب باطلہ ہیں، مذاہب باطلہ ہیں، سب کے سب صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہو سکتا اس سے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دن پسندیدہ ہے بھائی؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اور کوئی مذہب اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے۔ لیکن جب وحدت الوجود کا عقیدہ مان لیا جائے تو اس سے چاہے وہ شرک کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بدھسٹ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونسٹ کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، سب کے سب صحیح، سب کے سب صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ رب اور انسان میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صوفیوں کے یہاں دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ارکان اسلام کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، ارکان اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا صوفی اور اسی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا آدمی حسین بن منصور حلاج سے پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، یہ بتلاؤ تم نماز کس کی پڑھتے ہو، کس کی نماز تم پڑھتے ہو، بتلاؤ۔ تو جواب کیا دیا معلوم ہے؟ کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، یعنی مجھے جو یہ صاف صفات اس طرح دیکھ رہے ہو، یہ میرے اندر کو سجدہ کرتا ہے۔ ظاہر کا مطلب باہر اور باطن کا مطلب اندر۔ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔
کتنا گندا اور کتنا خراب یہ عقیدہ ہے، سراسر کفر یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ ہر چیز میں موجود ہے، جب اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر میں بھی ہے، وہ مشرک میں بھی ہے، اور کافر اور مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ کافر اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی سزا پائے گا اور جہنم میں جائے گا؟ یہ وحدت الوجود کتنا خطرناک چیز ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اسی طرح سے دنیا میں موذی مخلوقات پائے جاتے ہیں، مثلا سانپ پایا جاتا ہے، بچھو پایا جاتا ہے، اژدہے پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کہ اس میں بھی اللہ کی ذات ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ ظالم ہے؟ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کی حالت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، جو جانور ہمیں تکلیف دیتا ہے ان جانوروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں، اور بکرے وغیرہ ہم ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا یہ بات کہتا ہے کہ ان جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے مار دیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ اتنا خطرناک چیز، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح سے انسان اور دیگر مخلوقات کمزوری ان کو لاحق ہوتی ہے، وہ کمزور پڑتا ہے، انسان اندھا ہوتا ہے، جانور اندھا ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، جانور بیمار ہوتے ہیں، اسے اونگ آتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، ابھی یہاں کچھ لوگ بھی سو رہے ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو اونگ آتی ہے، انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو سستی بھی آتی ہے، جانوروں کو سستی بھی آتی ہے، انسان شیطانی وسوسے کا شکار بھی ہوتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا آدمی کہتا ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے تو کیا یہ ساری صفات اللہ کی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کبھی غافل ہو سکتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ بیمار ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، بولو اللہ والے، اللہ بیمار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اونگ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کو نیند آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کو کسی سستی کا شکار، اللہ کسی کو سستی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کسی کاہلی کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے اس طرح کی بات کریں گے آپ کے سامنے، ان کا عقیدہ یہ بتلاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، انسان سوتا ہے، انسان بیت الخلا میں جاتا ہے، انسان ہم بستری کرتا ہے، انسان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، عورتوں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہو سکتے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز میں داخل ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں ہے، اس کو ماننا یہ کتنا خطرناک عقیدہ، دیکھیں سیدھے کفر کی طرف لے جا کر کے ڈھکیل دیتا ہے، کوئی چانس ہی نہیں رہتا بیچ میں بچنے کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے انسان گناہ کرتا ہے، دوسروں کو گناہ کرواتا ہے، انسان بے حیائی کرتا ہے، دوسروں کو بے حیائی کرواتا ہے، انسان بدکاری کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان خیانت کرتا ہے، انسان دھوکہ بولتا ہے، انسان فلمیں دیکھتا ہے دوسروں کو دکھاتا ہے، انسان گانا سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان قتل و غارت گری کرتا ہے، انسان جھگڑا کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے؟ سوال ہے بھائی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان یہ صفات ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہونا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ سب سے گندی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہے کہاں؟ یہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ ہے کہاں۔ یہ بات بھی جاننی ضروری ہے، ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس میں بہک جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے معمون ہو گئے ہو؟ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ جو ذات آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم کو زمین تلے دھسا دے اور پھر وہ ہڑبڑانے لگے،
اور پھر فرمایا آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس ذات سے مامون ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ تمہارے اوپر وہ پتھر کی بارش نازل فرما دے، فستعلمون کیف نذیر، پھر تم اچھے طریقے سے جان لو گے کہ کیسا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈرانا۔ آمنتم من فی السماء، اس لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، اللہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے، 7 آسمان کی بلندی کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ابھی اس کے تعلق سے بھی ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا، فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی نے کہا میرے اصحاب میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ان سب سے زیادہ مستحق ہوں، فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا تأمنونني وانا امین من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو جبکہ میں اس کا امانت دار ہوں جو آسمان میں ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ اللہ کے رسول دیکھیے کس طرح تعلیم دے رہے ہیں، آسمان میں ہے جہاں سے میرے پاس صبح اور شام کی خبریں آتی رہتی ہیں، صبح اور شام جہاں سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، میں اس کا امانت دار ہوں۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، ثم استوى على العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، يعلم ما يلج في الارض، جو کچھ زمین سے نکلتی ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، سب کے سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وهو معكم اينما كنتم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو اپنے علم کے اعتبار سے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کام انجام دے رہے ہو، جس بھی انداز میں تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له ومن ذا الذي يسألني فاعطيه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے ایک تہائی حصے میں آخری ثلث لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، یعنی جو چیز وہ مانگے میں اس کو دوں گا، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر۔ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پکارتا رہتا یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ کدھر سے اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آسمان سے نا۔ کیا ثابت ہوتی ہے حدیث سے؟ کون سی بات ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ آسمان میں ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، وہ ذات ہے بے شک جس نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 جگہوں پر عرش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ بندو اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ پھر پیدا کہاں سے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ادھر ادھر کرنے والے؟ ظاہر سی بات ہے، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے اس میں، ملتے ہیں کہیں سے، بکنے والوں کی کمی نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، چونکہ یہ دور فتنے کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور دلائل مت پوچھیے، اللہ اکبر، اس طرح کی تعویلیں جناب علی پیش کرتے ہیں کہ اس کو پوچھے ہی مت۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچ کے رہنا، ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچ کے رہنا۔ ایک دو حدیث اور ایک دو قرآن کی آیت پڑھ کے بات ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر، اور پھر نماز پڑھتے رہے، رمضان کے روزے رکھے، تو ایسے بندوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارض التی ولد فیہا، اب چاہے وہ جہاد کرے یا پھر جہاں وہ پیدا ہوا وہاں پر وہ بیٹھے رہے، وہیں پر رہے۔ فقالوا یا رسول اللہ افلا نبشر الناس، صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان فی الجنہ 100 درجۃ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجات بنائے ہیں، اور ہر ایک کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت کا وہ درمیانی حصہ ہے، اور اسی طرح سے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تُفَجِّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةَ، جہاں سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں۔ کدھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش؟ کیا ثابت ہوتا ہے حدیث سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کدھر موجود ہے؟ 7 آسمان کے اوپر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، اس کو بلند کیا جس کو تم لوگ دیکھتے ہو، پھر عرش پر مستوی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر ثابت ہونا اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو ثابت ملتا ہے، یہ دلیل ملتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ تو یہ تمام کے تمام آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے اوپر ہمیں اور آپ کو نظر رکھنی ہے، اور یہ تمام کے تمام احادیث اور آیت کریمہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے، جو کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔